جب آئی ایس پی آر کھل کر آ کر کہتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، جب ان کے لوگ جو ریٹائرڈ جنرل ہیں وہ اگر بار بار کہتے ہیں سیاست میں ہم مداخلت نہیں کرتے، تو اس وقت آئی ایس پی آر کے صاحب آ یا کوئی بھی صاحب آ کے بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ خطرناک سوال آپ نے کیا. چلے یہ تراشا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ جو میں نے انٹرویو کیا تھا اس کا ہے، جہاں بہت بنیادی سوال تھا کہ جب آئی ایس پی آر یہ کہتا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے اور حقیقتاً وہ کرتے ہیں، تو وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ. اور اس تراشے کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کا اعادہ کریں میری رائے میں کہ پاکستان کی فوج ہو، بیوروکریسی ہو یا سیاستدان، وہ کون سا کام کس لیے کرتے ہیں کچھ نہیں سمجھ آتا. اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس کی واقعی اصل بنیاد تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ایک کام جو عمومی طور پہ قانون کے مطابق نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے لیے کیا گیا یا اپنا کوئی پرسنل اسکور سیٹل کرنے کے لیے. کل ہی ہم تک یہ نیوز آئی کہ فیض حمید صاحب آئی ایس آئی کے پرانے چیف، جو تقریباً خود کو خدا سمجھتے تھے، ان کو 2 ایلیگیشنز کی بنیاد پر پبلکلی کورٹ مارشل کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تفصیل میں جائے بغیر ان پر ایک کرپشن کا الزام لگا ہے، اور دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاسی سرگرمیوں میں شاید مبتلا تھے مبینہ طور پر، جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی. پاکستان کے یہ دوسرے آئی ایس آئی چیف ہیں کہ جن کو حراست میں لیا گیا ہے اور جن کا کورٹ مارشل کیا جانے والا ہے. پہلے آئی ایس آئی چیف کے جنہیں حراست میں لیا گیا تھا وہ تھے جنرل بٹ، وہ جنرل جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، اور نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر انہیں آرمی چیف بنا دیا تھا، لیکن مشرف صاحب نے کو کر دیا. بہرحال یہ ہے ایک بہت بڑی خبر، اور آنے والے وقت کے سیاسی منظرنامے کا پیش خیمہ بھی ہے کہ عاصم منیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہی مینز بزنس. ایسا شخص، ایسا ادارہ، کوئی بھی انڈیویجول جو ان کی بنائی ہوئی پالیسی یا ان کی سوچ کے مخالف جائے گا، کیونکہ فیض حمید صاحب جنرلی سمجھا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. فیض حمید صاحب نے پوری کوشش کی کہ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنے. اس کے بعد 9 مئی ہو یا مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کا سیاسی ساتھ دینا، وہ تمام کام کرتے رہے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو نامنظور ہیں. تو عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ تیسرا کلیئر میسج ہے کہ ہی مینز بزنس. پہلے 2 کلیئر میسیجز میجر عادل راجہ اور دوسرے کوئی مہدی صاحب ہوتے ہیں، ان کے کورٹ مارشل سے آیا کہ جو عاصم منیر صاحب کی پالیسیز سے عمران خان کی محبت کی وجہ سے شاکی تھے، نالاں تھے. اسی کے ساتھ میری رائے میں یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان میں پاور کے سٹرکچرز شاید سیم ہی رہتے ہیں، پاور کس طرح آپریٹ کرتی ہے، پاور ایلیٹ کس طرح آپریٹ کرتی ہے، سیم ہی رہتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ باجوہ صاحب کے ساتھ تھے تو آپ منظور نظر تھے، اور ان کے مخالف تھے، ان کی پالیسی کے مخالف تھے، تو آپ راندہ درگاہ تھے. اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو تمام چیزیں معاف ہیں، اور اگر آپ ان کے مخالف کیمپ میں ہیں تو آپ پہ پی ٹی آئی کی طرح جبر بھی کیا جائے گا، آپ پر ایک بیہودہ عدت کا کیس بھی بنا دیا جائے گا، اور آپ کے ایک فارمر آئی ایس آئی چیف کہ جو شاید آرمی چیف کے بعد سب سے بڑا عہدہ ہے، اسے بھی کورٹ مارشل کی طرف لے کے چلا جایا جائے گا. اور ادھر ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ فیض حمید صاحب جب وہ کرپشن کے معاملات کر رہے تھے، چلے پوسٹ ریٹائرمنٹ کے معاملات تو ابھی ریسنٹ ہیں، لیکن جب وہ کرپشن کے پورے معاملات کر رہے تھے اور اس وقت وہ آئی ایس آئی ہیڈ بھی نہیں تھے، وہ آئی ایس آئی کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، تو وہ آئی ایس آئی چیف کی ناک کے نیچے ہوتا رہا. ادھر صرف 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، ایک کہ اس وقت کے آئی ایس آئی چیف یا تو انکمپیٹنٹ تھے یا پارٹنر ان کرائم تھے، اور اس تمام سچویشن اور حالات کے بعد بھی انہیں آئی ایس آئی چیف بنایا گیا. پورا پروجیکٹ عمران خان ان سے رن کروایا گیا. اس کے بعد انہیں پشاور کا کہ جو افغانستان کے ساتھ معاملات میں ہماری ایک کرٹیکل لائن آف ڈیفنس ہے، ان کا انہیں کور کمانڈر بنایا گیا. تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا 2 ہی پاسبلٹیز ہیں، ایک تو وہ پورا ادارہ جانتے بوجھتے صرف اپنا کام نکلوا رہا تھا کیونکہ فیض حمید صاحب اس وقت کام کے تھے، یا یہ سب اتنے انکمپیٹنٹ تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ فیض حمید صاحب کیا کر رہے ہیں، یا شاید تیسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ تمام ہی اپنے پرسنل پولیٹیکل فائنینشیل گینز کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے، تو صرف نظر کیا گیا کہ یار ہم بھی تو کرتے ہیں، اس نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ حال ہی کے تجزیے کے بعد ہم ذرا تاریخ کا تجزیہ کریں کہ جو حال ہی میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹافس اور آئی ایس آئی ہیڈز گزرے کہ جو ابھی ہماری یادداشت میں تازہ ہیں، ان کے کارہائے نمایاں پہ ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ جب یہاں قانون اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا جس کی پلی لی جا رہی ہے، کہ اس فیصلے کے بعد کرپشن کی انویسٹیگیشن کا آغاز کیا گیا اور الٹیمیٹلی فیض حمید صاحب یہاں پہنچے. لیکن وہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک اندیشہ ظاہر کرنا چاہوں گا کہ جتنے آرمی چیفز پہلے گزرے، جتنے آئی ایس آئی چیفز پہلے گزرے، مجھے عاصم منیر صاحب سب سے زیادہ لیتھل لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، اور جس طرح وہ بارہا اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز میں
اپنی اسپیچز میں، اپنے انٹریکشنز میں مذہب کا حوالہ دیتے ہیں، مذہب کو سیاست سے، پالیسیز سے اور امپلیمنٹیشن سے جوڑتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت لیتھل کمبینیشن ہے، بہت برا کمبینیشن ہے، اور جہاں ہمارے حالات میں مذہب کا ایک یا دوسری طرف سے غلط استعمال ہوتا ہی رہتا ہے، وہاں دوبارہ پالیسیز میں مذہب کو لا کر اس کی بات کر کر آپ پوری قوم کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے. خیر، میں چاہتا ہوں کہ جو ریسنٹلی آرمی چیفز گزرے، ذرا ان کے کارہائے نمایاں پر نظر ڈالیں اور دیکھیں گے کہاں کہاں یہی قانون اپلائی ہوتا تھا، اور اس پاور اسٹرکچر نے، اس ایلیٹ کے کیپچر نے کہاں کہاں ان سے صرف نظر کیا. اور یہ سوال اٹھے گا آج بھی اور پہلے بھی اٹھتا رہا کہ سلیکٹو جسٹس کیوں ہوتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ادارہ پالیسی کے طور پر قانون شکنی کرے، آئین کو پائمال کرے، تو وہ تمام چیزیں معاف، لیکن اگر کوئی ایک شخص انڈیویجولی کچھ کر دے تو اس کے اوپر تمام ہی نزلہ گرتا ہے. اگر ہم آرمی چیفز کی بات کریں تو میں چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب سے شروع کریں. ان کے گناہوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو میجر پوائنٹس ہیں ان پر بات کر لی جائے. مشرف صاحب کے گناہوں میں سب سے پہلے عمومی طور پر تو مارشل لاء گنا جاتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے کارگل کی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایک آپریشنل فیلئر، ایک ملٹری اسٹریٹجی کا فیلئر، جس کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے جوان مارے گئے. ہمارا انڈیا کے ساتھ جو پیس پروسیس چل رہا تھا کہ واجپئی صاحب بس میں بیٹھ کر مینار پاکستان پر آ کر ایک نئی بنیاد رکھ رہے تھے، اسے سبوتاج کر کے مشرف صاحب نے میرے خیال میں اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ کیا. اس گناہ کے چلتے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو وہ اس گناہ کی خفت کو مٹانے کے لیے آخر میں جب نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو عہدے سے ہٹانا چاہا اور جنرل بٹ کو عہدے پر لگانا چاہا آرمی چیف کی حیثیت سے، تو مشرف صاحب نے سری لنکا کی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے پاکستان میں کو کروا دیا، مارشل لاء لگوا دیا. ایک عوام کی چنی ہوئی گورنمنٹ، چاہے وہ جیسی بھی تھی یا ہے، اس کا تختہ الٹ دیا. یہ دوسرا گناہ مشرف صاحب کا. تیسرا سب سے بڑا گناہ مشرف صاحب کا پاکستان کو اور اس خطے کو وار آن ٹیرر میں دھکیلنا. گو کہ یہاں انہیں کچھ مارجن دیا جا سکتا ہے کہ ضیاء صاحب کی پالیسیز کے بعد، افغان جہاد کے بعد سو کالڈ، ہم ایسی داغ بیل ڈال چکے تھے کہ امریکہ کے ہم ایسوسیٹڈ پارٹنرز تھے. ایسی کسی بھی سچویشن میں ہمیں امریکہ کا ساتھ بادلے ناخواستہ دینا ہی پڑتا. لیکن جس طرح کی نیگوسیشنز ہوئیں، جس طرح مشرف صاحب ایک فون کال کے بعد ڈھیر ہو گئے، جس طرح نیٹو سپلائیز آنے جانے کے لیے ہم نے اپنی سڑکیں استعمال کرنے کا 1 روپیہ معاوضہ بھی امریکہ سے نہیں لیا، اس پورے آئیڈیالوجیکل وارفیئر میں، اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبل کرنے میں، اور اگر اس ڈی اسٹیبلائزیشن کا ہمیں کوئی فائدہ ہوتا تھا اکنامک، وہ بھی نہ اٹھانا میرے خیال میں مشرف صاحب کا تیسرا سب سے بڑا گناہ تھا. اور اسی وار آن ٹیرر کے پریٹیکسٹ میں چوتھا سب سے بڑا گناہ مشرف صاحب کا کہ انہوں نے امریکہ کو پیسوں کے عوض پاکستانی لوگ سپلائی کیے، گرفتار کروائے. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ پیسوں کے عوض، تاریخ اس کا ریکارڈ بہرحال رکھتی ہے. پانچواں سب سے بڑا نقطہ جو آج بھی پاکستان میں گاہے بگاہے ڈسکس ہوتا ہے، وہ ہے عافیہ صدیقی صاحبہ. وہ ٹیررسٹ تھی نہیں تھی، ان کا کیا معاملہ تھا، ان کو بھی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اس فوج کے سربراہ، ہماری اس فوج کی پالیسی نے امریکہ کے ہاتھوں پیسے لے کر گرفتار کروایا اور بالآخر امریکہ کے ہی حوالے کر دیا. اس کے بعد اگر آپ 2001-2 کے الیکشن سے چلیے کہ جہاں انہیں ریک کیا گیا اور اس معاملے کی تان آ کے ٹوٹی کہ جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کو روکنے کے فیصلے کی وجہ سے عہدے سے غیر قانونی طور پر ہٹا دیا گیا اور اپنی طاقت کا بہیمانہ اور بے دریغ استعمال مشرف صاحب نے کیا. اسی کے ساتھ آپ کلب کر لیجئے لال مسجد. تاریخ یہ گواہ ہے، پولیٹیشینز بتاتے ہیں اس وقت کے کہ اس معاملے کو بہت بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن مشرف صاحب نے وہاں بھی ایک ایسا بیج بویا جو اب اس پورے خطے کو اور اسلامک ایکسٹریمزم آئیڈیالوجی کو کافی حد تک بڑھا رہی ہے ہمارے لیے. اور اسی کے پریٹیکسٹ میں مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی 2007 کی کہ جسے سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ نہیں کیا، اور آخر میں یہی کیس مشرف صاحب کی گلے کی ہڈی بنا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ استعفیٰ دے کر گئے اور واپس آئے کہ جب ان پر پروسیڈنگز ہونی تھیں، تو اس شخص میں جو مکہ ہلا ہلا کر کہتا تھا کہ میں طاقت کا سرچشمہ ہوں، میں حکومتیں بنا بھی سکتا ہوں، بگاڑ بھی سکتا ہوں، اس پورے خطے کی پالیسیز کو ڈیفائن کر سکتا ہوں، اس نے کمر درد کا بہانہ بنایا تھا اور عدالت جاتے ہوئے الٹیمیٹلی ایک ہسپتال کی طرف بھاگ گیا تھا کہ اس دن اس پر انڈائٹمنٹ نہ ہو سکے. یہ حال ہے اس بہادر کا کہ جو مکے لہرایا کرتا تھا. اور اگر آپ انسانی جان کے نقصان کی طرف جائیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا مقدمہ ان پر ہے. انہوں نے کیا یا نہیں، کم از کم نیگلیجنس ان کی جانب سے تھی. اکبر بگٹی صاحب کے قتل میں تو وہ بذات خود شامل تھے، اور اس ایک قتل نے آج تک بلوچستان کو دوبارہ اسٹیبل نہیں ہونے دیا. تو یہ وہ تمام میری نظر میں پبلک پالیسی کے اور سیاست کے گناہ تھے اس شخص کے
کہ جو مکے لہرا لہرا کر، جیسے میں نے پہلے کہا، کہتا تھا کہ آئین تو کچرے کی ڈبے میں پھینک سکتا ہوں میں کیونکہ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ خیر، مشرف صاحب کے بعد ہمارے آرمی چیف بنے جنرل اشفاق پرویز کیانی، گو کہ انہوں نے دو بہت اچھے کام کیے۔ ایک کہ جو مشرف صاحب کے جانے کے بعد، مارشل لاء ختم ہونے کے بعد، آرمی کا ایک بہت برا چہرہ عوام کے سامنے تھا، اسے بہتر کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے طالبان کے خلاف سوات میں ایک آپریشن اور ایک کامیاب آپریشن کیا۔ لیکن اس سے ان کا یہ گناہ نہیں دھلتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بننے کے بعد وہ ہر روز، ہر لہجہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ کوشش کرتے رہے کہ وہ حکومت کبھی اسٹیبل نہ ہو سکے۔ جو میری ایج کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ شاہد مسعود صاحب ہوں، کامران خان صاحب ہوں، یا کوئی بھی ایسا صحافی، وہ ہر ہفتے ڈیٹ دیتا تھا کہ اگلے سنڈے کو پیپلز پارٹی کی حکومت چلی جائے گی، اس اتوار کو پیپلز پارٹی کی حکومت چلی جائے گی۔ کبھی بھی اس پوری اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو اپنے پیر جمانے ہی نہیں دیے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی غلطی بھی ہے، یا غلطیاں بھی ہیں، بلنڈرز بھی ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم آرمی چیفز کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ مقدمے ہیں کہ جن کے خلاف کورٹ مارشل ان کا بھی بنتا ہے۔ اس کے بعد ریمنڈ ڈیوس کا مقدمہ آپ کو یاد ہوگا، انہی کے دور میں ہوا۔ وہ اپنی ایکسٹینشن کی کوشش کرتے رہے اور 2 ایکسٹینشنز انہوں نے لی۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، 3 سال کے بعد ایک 3 سال کی ایکسٹینشن، اور اس کے بعد ایک اور سال کی ایکسٹینشن۔ انہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کو، اپنی پاور کو، اپنے خدا ہونے کو، سیاسی خدا ہونے کو برقرار رکھنے کے لیے 2 ایکسٹینشنز لی تھیں۔ اور آخر میں ایک اور معاملہ کہ جو بہرحال ان سے ریلیٹ تو نہیں کرتا، لیکن ان کے بھائی کا DHA کا لینڈ فراڈ کیس ہے، کہ جس کے اوپر اگر کوئی تانے بانے ملانا چاہے تو یہ تانے بانے کیانی صاحب تک بھی جا سکتے ہیں۔ کیانی صاحب کے بعد راہیل شریف صاحب، ان کے لیے جو پروپیگنڈا کیمپین چلائی گئی وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے۔ شکریہ راہیل شریف، جانے کی باتیں جانے دو، مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، ہمارا نجات دہندہ بنا کر پیش کیا گیا۔ وہ تمام کی ہانڈی بازار میں اس پر آ کے پھوٹی کہ انہیں ایکسٹینشن چاہیے تھی، اور ایکسٹینشن بھی بالآخر انہوں نے اس لیے نہیں لی کہ انہیں سعودی عرب میں پاکستان سے ریٹائر ہونے کے فوراً بعد ایک جاب مل گئی تھی، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ انہیں وہ جاب پاکستان کی سیاست کے کون سے بڑے ہیرے نے دلوائی تھی۔ ان 3-4 جملوں میں نے ان کے 3 گناہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اپنی ایکسٹینشن کی کوشش کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرنا، دوسرا ISPR کو اور ان تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اپنی پرسنل PR کے لیے استعمال کرنا، اور تیسرا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 2 سال انتظار کیے بغیر ایک دوسری جاب لے لینا۔ ان سب پر کیسز بنتے ہیں، اور حقیقت جانیے تو کورٹ مارشل بنتا ہے۔ اسی پورے دور میں ڈان لیکس کا تماشا بھی ہم نے دیکھا، اور اب یہ بات زبان زدے عام ہے اور تاریخی ریکارڈ سے آیا ہے کہ وہ تمام معاملہ بھی سیٹ اپ کیا گیا تاکہ وہ اپنی ایکسٹینشن کو حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد باجوہ صاحب آتے ہیں، ان کا تو کیا ہی ذکر کیا جائے، وہ تو نہ اپنے رہے نہ غیروں کے رہے۔ انہوں نے تو ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی سیاست کو آگے بڑھا سکتے تھے، اپنے طاقت کے دور کو بار بار ایکسٹینڈ کر سکتے تھے، اور آخر میں یہ عقدہ کھلا کہ ان کی انٹلیکچول ڈیپتھ یہ تھی کہ وہ شیو کرتے ہوئے صدیق جان صاحب کا ولاگ دیکھتے تھے۔ خیر، اگر ان کے گناہوں پر بھی، سیاسی گناہوں پر فردن نظر ڈالیں تو پروجیکٹ آئی کے، عمران خان صاحب کو مسیحا بنا کر پروپیگنڈے کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس تک لے کے جانا، نواز شریف صاحب کو نکلوانا، پورے حکومت کو، پورے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا صرف ایک شخص کے لیے، اپنے سیاسی ایجنڈا کے لیے، اپنی پاور کے لیے، اور اپنے تئیں ملک کو شاید ایک بہتر راہ پہ ڈالنے کے لیے، جو کہ آپ کا حق نہیں تھا اور آپ کے اوت کی سرین خلاف ورزی تھی کہ آپ کے اس پہلے گناہ پر ہی آپ کا کورٹ مارشل بنتا ہے۔ لیکن آپ نے وہ کیا، اور ہم میں اتنی طاقت آج نہیں ہے کہ ہم آپ کو کورٹ مارشل کر سکیں، ہم آپ کے گناہ کی سزا آپ کو دے سکیں، لیکن یاد رکھیے کہ تاریخ یہ سزا آپ کو دے رہی ہے اور دے گی۔ اسی کے بعد TLP کو ایک سیاسی فنومینا بنانا، اینٹی نماز استعمال کرنا، پاکستان میں مذہبی نفرت کی سیاست کو ایک پراپر پریکٹیکل شکل دینا، یہ دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے باجوہ صاحب کا میرے نزد۔ اور اس کے بعد ہر سیاسی آرمی چیف کی طرح اپنے ایکسٹینشن کی کوشش کرنا، اور آخر تک کوشش کرتے رہنا، اور ڈبل گیم کرنا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، کہ کسی طرح انہیں ایکسٹینشن مل جائے، اور آخر میں اپنی ہی بات کو، اپنے پورے پروجیکٹ کو آخر میں رد کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کو پھر ایک غلط سیاسی الیکشن کے ذریعے ہمارے سر پر بٹھانا۔ نہ ان کو پروجیکٹ عمران خان کا حق تھا، نہ انہیں وہ پروجیکٹ ختم کر کے نواز شریف صاحب کو ہمارے سر پہ بٹھانے کا حق تھا۔ اس ایک جملے پر ان کے کتنے کورٹ مارشل ہو سکتے ہیں، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آخر میں عاصم منیر صاحب کی بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ مجھے وہ ان سب سے لیتھل لگتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب کو اپنی آئیڈیالوجی میں، مذہب کو وہ اپنی باتوں میں، مذہب کو اپنی پالیسیز میں، اور مذہب کو اپنے پورے پولیٹیکل فریم ورک میں استعمال کرتے ہیں، اور ابھی تو انہیں کچھ ہی وقت ہوا ہے، دیکھتے ہیں وہ آگے کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ ساتھ ہی عاصم منیر صاحب کے دوسرے گناہ میں سب سے بڑا گناہ یہ
کہ جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف گو کہ ان کی طرف سے 9 مئی ہوا، لیکن جس طرح ہیومن رائٹس کی وائیولیشن کی گئی، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی گئی، جس طرح جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کو بنایا گیا اور بالآخر نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کو یا پی ڈی ایم 2 کو جس طرح الیکشنز میں مینج کر کے حکومت دلوائی گئی، یہ تمام عاصم منیر صاحب ہمارے موجودہ آرمی چیف کو گناہ ہیں۔ اب آرمی چیفز کے بعد ذرا آئی ایس آئی چیفز کی طرف چلتے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور کے آئی ایس آئی چیف تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی۔ ان کے چند گناہوں کی ہم نے سب سے پہلے بات کی، لیکن اگر آئی ایس آئی میں ہوتے ہوئے ان کے گناہ کی بات کریں تو ظاہر ہے وہ مشرف صاحب کے ایئرز اینڈ آئیز تھے۔ وہ وار آن ٹیرر سو کالڈ کے انٹیلیجنس چیف تھے پاکستان میں۔ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا مشرف صاحب کے وقت میں ہم وہ بات کر چکے، لیکن ان کے آئی ایس آئی میں ہوتے ہوئے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس طرح یکے بعد دیگرے روز بروز اٹیکس ہوتے تھے اور یہ ان کی انٹیلیجنس کا سب سے بڑا فیلئر تھا۔ اس پہ شاید ہم کورٹ مارشل تو نہ کر سکیں ان کا، لیکن پروفیشنل ناکامی اور پروفیشنل کم تری پر کوئی سزا تو بن سکتی ہے ان کے لیے۔ کیانی صاحب کے بعد ہمارے آئی ایس آئی چیف بنتے ہیں جنرل احمد شجاع پاشا۔ یہ وہ وقت ہے کہ پروجیکٹ آئی کے چولہے پر بن رہا تھا، جب عمران خان کے سیاسی غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی۔ نواز شریف صاحب کی نفرت اور شاید اس سے آگے بڑھ کر ڈیموکریسی کی نفرت میں وہ خود بھی مجبور تھے اور انہوں نے اپنے پورے ادارے کو مجبور کیا کہ وہ پروجیکٹ عمران خان کو بنائیں اور ہمارے پورے سیاسی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیں۔ اسی پروجیکٹ عمران خان کے تیسرے روح رواں ہمارے اسی لسٹ میں تیسرے آئی ایس آئی چیف جنرل ظہیر الاسلام بنے، کہ جن کی تو وہ کال تک ریکارڈ پہ سامنے آ گئی تھی نواز شریف صاحب نے جو پلے کی راحیل شریف صاحب کے ساتھ اور سامنے، کہ دیکھیے یہ کس طرح آلموسٹ کو پلان کر رہے تھے اس حکومت کے خلاف عمران خان صاحب کو تخت پہ بٹھانے کے لیے۔ آلموسٹ کو پلان کرنا، ریکارڈنگ سامنے آ جانا، اس کے اوپر کون سی دفعہ اور کون سی دھارا لگائیں گے ہم لوگ۔ اس کے بعد رینجرز کراچی کے ہیڈ جنرل بلال اکبر ہمارے آئی ایس آئی چیف بنتے ہیں۔ ان کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کراچی میں ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہے میرے خیال میں۔ جس طرح ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا گیا، وہی ایم کیو ایم کہ جو سیاسی مقاصد کے لیے ہمیشہ استعمال ہوئی، وہی ایم کیو ایم کہ جسے کہا جاتا تھا کہ مشرف صاحب ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج ہیں اسلام آباد میں، کہ جنہیں بے بہا طاقت دی گئی، کراچی میں لائسنس ٹو کل دیا گیا، لیکن جب وہی آپ کا پالا ہوا الطاف حسین آپ کے خلاف آپ کو کاٹنے کی طرف دوڑا تو آپ نے اس کو تو مارا، اس کو تو سیاست سے راندہ درگاہ کیا، لیکن آپ نے اس شہر میں ہر انسان کے رائٹس وائلیٹ کیے، ٹارگٹ کلنگز کی، بغیر ڈیو پروسیس لوگوں کو سزائیں دیں۔ اس پر شاید ہم آپ کا کورٹ مارشل تو نہ کر سکیں، لیکن پروفیشنل مس کنڈکٹ اور ہیومن رائٹس وائلیشن کا ایک اچھا خاصا کیس بنتا ہے ان پر۔ اس کے بعد عاصم منیر صاحب ہمارے آئی ایس آئی چیف بنتے ہیں۔ اس پورے دور میں کہ جو باجوہ صاحب اور فیض حمید کا دور تھا، آخر کا 1 سال عاصم منیر صاحب آئی ایس آئی چیف رہے۔ اس وقت آئی ایس آئی میں وہ اتنے نمایاں نہیں تھے، یا ان کے بہت بڑے گناہ تو شاید ہمارے سامنے نہیں آ سکے، لیکن اس کے بعد جب آرمی چیف بن کر جو انہوں نے زیادتیاں، ظلم اور قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی ہم بات کر چکے، اور روز بروز تاریخ اس کی بات کر رہی ہے، یہ وقت اس کی بات کر رہا ہے۔ آخر میں ہمارے موجودہ آئی ایس آئی چیف ندیم انجم صاحب، ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے لیے پورا کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جس طرح پی ڈی ایم 2 کی حکومت الیکشنز چوری کر کے بنائی گئی، یہ وہ خون ہے کہ جو ہمیں انجم صاحب کے ہاتھوں پر بھی ملتا ہے۔ اس پوری بات کو سمیٹتے ہوئے، اس تاریخ کا پورا جبر آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے، آج ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ تو گیا۔ اب فیض حمید صاحب کو شاید قانون اپنے شکنجے میں لے، ان کا کورٹ مارشل ہو، کچھ سزا بنتی ہے تو ان کے ساتھ وہ ہو جائے، لیکن یہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے۔ فیض حمید صاحب شاید صرف وہ ہیں کہ جو پکڑے گئے، یا وہ ہیں کہ جو اس وقت آپ کی پالیسی سے ایگری نہیں کرتے تو ان کو آپ نے لقمہ اجل بنا دیا، لیکن یہ جو تمام ان سے بڑے گناہ ہیں، اگر آپ واقعی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانتے ہیں، اگر آپ واقعی آئین شکن نہیں ہیں، اگر آپ واقعی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے پہلے آپ کے جتنے پیش رو ہیں ان تمام پر نہ جانے کتنے کورٹ مارشلز بنتے ہیں، تو انصاف یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سلیکٹیو انصاف بالکل اس طرح ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کو آج آپ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، کل کو جب کوئی اور آئے گا جو آپ کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہوگا تو وہ شاید آپ کے آئی ایس آئی چیف، آپ کے سی جی ایس آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی مقدمہ چلا دے، اور اگر یہ روش پڑ گئی، یہ معاملہ ہو گیا، تو یقین جانیے آگے بڑھتے ہوئے اس کو اسی طرح کوئی آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے گا۔